صلی علی رسول الکریم اما ہیڈ بعد ان کی طرف لگائے. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، سب سے پہلے مبارکباد ہے ان تمام حضرات کو جنہوں نے ابھی تک رمضان المبارک کے تمام روزے اور اسی طریقے سے رمضان المبارک میں ہونے والی تمام عبادات کو مکمل طور پر کرنے کی کوشش کی. یقیناً انسان کامل تو ہے نہیں، اور نہ ہی اللہ رب العزت کو بندے سے مکمل عبادت درکار ہے. نہ اللہ رب العزت کی چاہت ہے، نہ ہمارے اندر طاقت ہے. اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جس کو وہ اٹھا نہ سکے. تو یہ رمضان المبارک، اس کے 30 روزے، اسی طریقے سے تراویح وغیرہ کا جو معاملہ ہے، یہ سارے کے سارے ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ اس کو مکمل طور پر ادائیگی کے ساتھ کر سکیں. اسی طریقے سے میں مبارکباد دوں گا اس مسجد کے اندر ان ساتھیوں کو جنہوں نے قرآن پاک کی ترتیب رکھی. سننے سنانے کا ایک عمل ہوا، یقیناً اس کے اندر کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، لیکن اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کمی کوتاہی کو ختم فرمائے، اور بشری تقاضے کے مطابق جو کچھ تھوڑا بہت ہو گیا، اللہ رب العزت اپنے شایع نشان اجر و ثواب عطا فرما دے. رمضان المبارک بظاہر ایک قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پاک نازل ہوا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر تراویح میں قرآن پاک ختم کرنے کا ایک معمول بنایا جاتا ہے. اور آپ کے اس علاقے کی یہ سب سے پہلی مسجد ہے جس کو الحمدللہ آپ لوگوں نے آباد کیا، اور مسجدوں کو جو آباد کرتا ہے اللہ رب العزت ان کے گھروں کو آباد فرماتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد کی تعمیر کی، اپنے آرام کی جگہ سے پہلے مسجد کی تعمیر کی، اور جاتے ہی صحابہ کو اور خود اس کام میں لگ گئے، مسجد نبوی کی تعمیر کرنا شروع کر دی، اور آج وہ مسجد آپ کے سامنے ہے. تو یہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں جب اس علاقے میں آیا اور جیسے ہی اندر داخل ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ علاقہ ابھی مکمل طور پر اپنی بنیادی سہولیات سے پورا نہیں ہے. جو چند بنیادی سہولیات ہوتی ہیں ان سے بھی پورا نہیں ہے، بلکہ ابھی بہت کچھ اس میں ہونا باقی ہے. لیکن الحمدللہ جب مسجد میں پہنچا ہوں تو مسجد میں آپ کی موجودگی، اگرچہ نماز کے بعد کافی دیر ہو چکی ہے، لیکن آپ لوگوں کی طلب ہے کہ آپ لوگ تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے. اور سب سے بڑھ کر آج جس مسجد میں مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں اعتکاف کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، بہت بڑی قربانی ہے. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے. جس مسجد کے اندر وہ بنیادی سہولیات نہیں ہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے وقف کر دیا، یہ بہت بڑا اجر ہے. اگر آپ مسجد میں نہ بیٹھتے تو یہ جو چھوٹی سی بستی ہے،
یہ پوری کی پوری گناہگار ہو جاتی ہے۔ آپ مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، آپ اس علاقے والوں کے ترجمان بن کر بیٹھے ہیں، آپ نے پورے علاقے کی طرف سے، میمن روڈ کی طرف سے ایک ترجمانی لی ہے کہ میں اللہ رب العزت سے آپ لوگوں کے لیے توبہ استغفار کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ اس پر اللہ رب العزت میری بھی مغفرت کر دیں گے۔ اس نیت سے آپ بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے اس بیٹھنے سے اس پورے علاقے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم کے معاملات کو برساتے رہیں گے۔ آج جس طریقے سے آپ کے علم میں ہے کہ آج 24ویں شب ہے، اور کل 25ویں ہو جائے گی، اور اس کے بعد صرف ہمارے پاس چند دن ہی باقی رہتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک آج سے چند دن پہلے چلے جائیں، جب شروع نہیں ہوا تھا، پہلا روزہ تھا، دوسرا روزہ تھا، ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں یہ کتنا طویل ہو جائے گا، اور آج 24ویں شب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا رمضان المبارک پورا کا پورا گزر گیا۔ اور یہ وقت ایسے تیزی سے گزر رہا ہے کہ آج اگر ہم ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کے کتنے سال ہو چکے ہیں، 60 سال، 50 سال، 70 سال عمر ہو چکی ہے، لیکن یہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا کسی کے علم میں نہیں۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن جب ہمیں اٹھائیں گے تو ہم میں سے کئی لوگ جنہوں نے 70 سال 80 سال زندگی گزار کر گئے ہوں گے اور بڑے بڑے کارنامے کیے ہوں گے اس نے، لیکن جب اسے اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تو دنیا میں کتنے دن رہ کر آیا، وہ آگے سے جواب دے گا یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها۔ اس کو یہ بھی خیال نہیں ہوگا کہ شاید میں صبح کا پورا وقت گزار کر آیا ہوں، پہلے بولے گا شاید میں صبح کا کچھ وقت، پھر بولے گا نہیں شام کا کچھ وقت، وہ اس میں بھی تمیز نہیں کر سکے گا کہ وہ صبح کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا، اور اس کی زندگی 70 سال 80 سال کی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت آخرت میں جو دن لے کر آئیں گے، 1000 سال کا ایک دن ہوگا جس میں حساب و کتاب کے معاملات بھی ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اگر کوئی شخص کسی اللہ رب العزت کی زیارت کے لیے جائیں گے اور تو کئی سال تک وہ اللہ رب العزت کی زیارت ہی کرتے رہیں گے، ان کو پلک جھپکنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جیسے آپ حیران و پریشان ہو کر کوئی چیز دیکھنے لگتے ہیں تو اندازہ نہیں ہوتا کہ پلک بھی جھپکنی ہے، تو اس طرح وہ کیفیت ہوگی اللہ رب العزت کو دیکھنے کی۔ یا اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا دیدار کرے، زور سے آمین کہیں تاکہ جنت الفردوس میں ہماری جگہ۔ یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کے منہ سے کوئی بھی الفاظ نکلا ہوا ہو وہ آپ کی اللہ رب العزت زندگی بدل دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ایک ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ قریب میں کوئی موجود نظر بھی نہیں آ رہا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آمین فرماتے جا رہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ آمین کس بات پر کہہ رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میرے پاس جب میں یہ ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل امین تشریف لائے، اس وقت انہوں نے 3 بد دعائیں کی۔ میرے عزیزو یہ بد دعائیں اگر آدمی سنے تو اس کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی خطرناک بد دعائیں ہیں، اور اس سے زیادہ خطرناک معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بد دعاؤں پر آمین فرما دیا۔ ہمارے لیے ہلاکت کی بات ہے اگر ہم اس ایک چیز پر بھی عمل نہ کر سکیں۔
پہلا کیا تھا؟ آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت اس شخص کو ہلاک اور برباد کر دے جسے رمضان المبارک جیسا مہینہ ملے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میری زندگی کے 40 سال گزر گئے، 35 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، اس کا مطلب ہے مجھے اپنے ہوش و حواس میں کم سے کم 30 سال تو ملے ہوں گے۔ اگر میری 50 سال کی عمر ہے تو مجھے 35 سال یا 40 سال تو ملے ہوں گے جس میں رمضان المبارک گزرا۔ کیا میں کسی ایک رمضان میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکا؟ مجھے یہ حدیث کیا ہر رمضان میں یاد نہیں آئی کہ ایک شخص کے پاس رمضان المبارک جیسا مہینہ آ جائے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین فرمایا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے ایک اور بد دعا کی، یا رسول اللہ، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ میں سے بوڑھا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو یا دونوں موجود ہوں، ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ لے سکے، یا اللہ اسے برباد فرما دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمارے والدین الحمدللہ جن کے موجود ہیں ان کی قدر کریں، جن کے چلے گئے ان کے لیے ایصال الثواب کا اہتمام کریں، دعائیں کریں، جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، یہ بھی ان کو سکون اور راحت کا سبب بنے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، اب ان کے معاملات ختم ہو گئے، ان کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ رشتہ ایسا ہے کہ آج بھی آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور ان سے بڑھ کر ان کے ساتھ جن کے تعلقات تھے، آپ کے بھائی بہن ہیں، ان کے بھائی بہن ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں ان کے تعلقات والوں کے ساتھ احسان کریں، تو اللہ رب العزت آپ کو اس بد دعا سے بچا لیں گے۔ اور اگر موجود ہیں تو پھر خدمت کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہ کریں، کوئی کبھی کبھار کوئی برا بول دیں، کوئی اونچا بول دیں، کوئی بات نہیں، سن لیں، برداشت کر لیں، اس نیت سے سن لیں کہ اس پر میری جنت ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، اگر آپ کے والد صاحب آپ سے راضی نہیں ہیں تو اللہ رب العزت بھی کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر اللہ راضی ہوگا تو پہلے والد کو راضی کرنا ہوگا۔ آج ہمارے والدین کتنے اپنے بچوں سے پریشان ہیں یا ان کی نافرمانی کی وجہ سے تنگ ہوئے ہیں، تو میرے بھائیو دوستو، اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو ہر معاملے سے بچانا ہے، یہاں تک کہ کبھی ان کی دوائی ختم نہ ہونے دینا، کبھی ان کی ضرورت ختم نہ ہونے دینا، کیونکہ آج اگر آپ توانا اور آج آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ کو پال پوس کر بڑا کرنے والے وہی لوگ ہیں۔ یاد کریں وہ وقت جب آپ اپنا پیشاب بھی خود نہیں دھو سکتے تھے، یاد کریں وہ وقت جب آپ اپنے آپ کو کروٹ بھی خود نہیں دے پاتے تھے، وہ آپ کو کروٹ دیا کرتے تھے، وہ آپ کو اٹھا کر چلایا کرتے تھے، آپ کی انگلی پکڑ پکڑ کر آپ کو چلانا سکھایا، آپ کو ایک ایک لفظ بول کر سکھایا، کلمہ پڑھانا سکھایا، آپ کو کیسے بات کرتے ہیں آپ کو سکھایا۔ آج آپ ان کو سکھانے لگے تو یہ محرومی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہیں سکھانے والے وہ، آج تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کو سکھاؤں گا، تو بڑی ہلاکت ہے میرے لیے۔ اور تیسری بد دعا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تیسرے ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم مبارک فرمایا تو اس وقت جبرائیل امین نے ایک اور دعا فرمائی. وہ دعا کیا تھی؟ بدعا وہ کیا تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آ جائے، نام مبارک آ جائے تو اس پر درود لازمی پڑھ دینا، صلی اللہ علیہ وسلم، بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ یہاں میمن گوٹھ میں بیٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اللہ کے فرشتے آپ کے درود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک پہنچائیں گے کہ میمن گوٹھ سے فلاں ابن فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے یا رسول اللہ. کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ میرا نام روزانہ کئی مرتبہ جا رہا ہو، ہر نماز میں میرا نام جا رہا ہو. جب قیامت کے دن اٹھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ وہ میمن گوٹھ کا فلاں بندہ کون ہے جو روزانہ مجھے بھیجا کرتا تھا، اس کے نام سے آپ علیہ السلام پکاریں فلاں ابن فلاں میرے قریب آ جائے. کیوں؟ یہ وہ بندہ ہے جو مجھ پر درود بھیجا کرتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو میرے پر سلام بھیجا کرتا تھا، میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں. یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم درود بھیجیں گے. آج ہم غافل ہو جاتے ہیں، آج ہم بھول جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ نے 3 مہینے کچھ نہ کھایا، صرف اس لیے کہ میرے آنے والی امت یہ نہ کہے کہ ہم یہاں میمن گوٹھ میں بیٹھے ہیں، یہاں بجلی کی سہولت نہیں، یہاں پانی کی سہولت نہیں. ہمارے نبی نے تو اپنے لیے ساری سہولیات لے لی تھی، ہمارے لیے سہولیات چھوڑی. تو میں آپ کو بتا دوں یہاں بیٹھنے والا کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جو رات کو بھوکا سویا ہو. ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک وقت کی روٹی نہ کھائی ہو. لیکن میرے اور آپ کے نبی کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے اشراق سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کی طرف نکلتے، ایک زوجہ کے گھر میں جاتے، پوچھتے کھانے کو کچھ ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. دوسرے گھر میں جاتے، وہاں پوچھتے کہ شاید یہاں سے کچھ مل جائے، کچھ کھانے کو ہے؟ جواب آتا کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے تیسرے گھر میں جاتے، وہاں بھی پوچھتے کھانے کو کچھ ہے؟ جواب آتا کچھ بھی نہیں. لگاتار اسی طرح 11 ازواج کے گھر، 11 گھر، ایک گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، 11 گھر لگاتار ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ آگے سے ہر جگہ سے یہی جواب مل رہا ہے کھانے کو کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ. پھر آخر میں فرماتے ہیں چلو آج کے دن میں روزہ رکھ لیتا ہوں، آج کے دن میں روزہ رکھ لیتا ہوں، کھانے کو کچھ ہے تو ہے نہیں، اب چلے اللہ کی رضا کے لیے روزہ ہی رکھ لیا. اور یہ اس طرح کا موقع ایک مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں آیا. میرے عزیزوں ذرا اپنی طرف توجہ کرو، اپنے گھربان میں جا کر دیکھو کیا ہم نے ایک لمحے کا بھی کھانا کبھی چھوڑا ہے؟ ایک لمحے کا بھی کھانا کبھی چھوڑا ہے؟ آپ علیہ السلام ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر کے گئے. جبرائیل امین موجود ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، یہ بدر کا اتنا بڑا پہاڑ، اگر آپ میں سے کوئی عمرہ حج کرنے گیا ہے، میرے خیال سے مکے کے پہاڑ دیکھے ہوں گے آپ نے، یہ بڑا پہاڑ اگر آپ حکم کریں اس کو میں سونے کا بنا دوں. آپ جہاں سفر کریں یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ سفر کرے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آیا، عیش و عشرت کے لیے میرے رب نے میرے لیے جنت بنائی ہے جہاں میرے لیے سارے آسان اور سہولیات ہوں گی، جہاں میرے لیے ہر طرح کی نعمت ہوگی. میں نعمتیں دنیا میں نہیں لینا چاہ رہا، میں اپنی نعمتوں کو بچا کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت خوش ہو اور قیامت کے دن مجھے اجر و ثواب سے نوازے. اور پھر وہ لمحہ ہوگا جب ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور قیامت کے دن جب ہم اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تو اس وقت اگر ہمارے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا تو ہمارے لیے
خوشی ہی خوشی ہے۔ وہ بڑی ہلاکت ہوگی اس دن جس کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرے، یا اللہ ہمیں آخرت میں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہمیں مل جائے۔ وہ کب ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ وہ والدین کی خدمت سے ہوگا، وہ رمضان المبارک کی عبادات سے ہوگا، وہ 5 وقتہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی ادائیگی کے ساتھ ہوگا، وہ مسجد کو آباد کرنے سے ہوگا، وہ اپنے ساتھ ایک نمازی کو مسجد میں لانے سے ہوگا، وہ اپنے گھر میں نمازی ماحول پیدا کرنے سے ہوگا۔ میں نماز پڑھوں، میرا بیٹا نماز پڑھے، میری بہن نماز پڑھے، میری زوجہ نماز پڑھے، میری بچیاں نماز پڑھیں، گھر کے اندر جتنے موجود ہیں سارے نمازی بن جائیں، تو پھر میری نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اگر میں نے صرف اپنی فکر کی تو پھر بھی نجات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی فکر نہیں کی بلکہ پوری امت کی فکر کی، میری اور آپ کی فکر کی، تبھی اس نے مشکلات کو جھیلا اور پریشانیوں میں اترے۔ طائف کا میدان آپ کو یاد نہیں ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوباش لوگوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ کس کے لیے تھا؟ اسی وقت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، یہ جو طائف کے درمیان میں وادی ہے اور اطراف میں 2 بڑے بڑے پہاڑ ہیں، مجھے اجازت دے میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ بستی تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے حکم نہ دیا۔ آنسو ہلکا سا بہانے پر اللہ رب العزت آپ کی معافی کا اعلان کرے۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا، آپ ظاہری طور پر شکل بنا لیں، اللہ رب العزت اس پر بھی مغفرت فرما دے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب میں اللہ کے سامنے جھکوں گا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں گا، اپنے گناہوں پر نادم ہوں گا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کروں گا، پھر اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ اور جب معاف فرما دیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی جنتیں وہ میرے لیے ہیں، اللہ رب العزت کی تمام نعمتیں وہ میرے لیے ہیں۔ یہ سب اس صورت میں ہوگا جب ہم اللہ کے بن جائیں گے۔ میں ایک واقعہ آخر میں ایک چیز سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کافی تھک چکے ہوں گے، آگے رمضان المبارک بھی ہے، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہے، تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہوں گے، تو میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو جہنم میں سے نکالیں گے جس نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی، پوری زندگی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ایک کلمہ ہوگا۔ جس طرح آپ کسی ایک چھوٹے سے پرچے پر کلمہ لکھ کر اپنے پاس رکھنے تعویذ کی صورت میں، اس طرح اس کے پاس صرف ایک کلمہ ہوگا، اور وہ کئی سال تک جہنم کی تہ ہو چکا۔ اب تجھے میری طرف سے جنت میں بشارت ہے، جنت میں اللہ رب العزت تجھے ڈالے گا۔ وہ تھوڑا سا پریشان سا ہوگا کہ میں اتنے سال تک جلتا سڑتا رہا، اور یہ میں آخری بندہ ہوں جس کو جہنم سے نکالا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت میرے ساتھ جنت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے صبر کرو، ابھی میں تمہیں اور کچھ دکھاتا ہوں۔ یہ دنیا آپ نے دیکھی ہے، اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا مجھے کوئی بول دے کہ میمن گوٹ آپ کا ہوا، تو میں تو سمجھوں گا کہ دنیا کی دولت مجھے مل گئی، بہت بڑی چیز مجھے مل گئی، حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں دنیا کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے آپ کو دنیا میں سب سے خوش نصیب سمجھوں گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں سمجھوں گا کہ اللہ رب العزت نے سارا انعام و اکرام میرے پر کر دیا، مجھے اتنی بڑی جگہ مل گئی، میں یہ خوشی کرتا ہوا لوگوں کے درمیان پھرتا پھروں گا۔ لیکن جب اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے، وہ جو آخر میں جہنم سے نکالا گیا، کہ تیرے لیے اس دنیا کے برابر 3 جنتیں اور ہیں، یعنی 3 دنیا کو ملا کر تیری ایک جنت ہے۔ اس بندے کو 3 دنیا کے برابر ایک جنت ملے گی۔
کتنا بڑا انعام و اکرام ہے اللہ کا، صرف کس چیز پر کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ باقی کوئی نماز نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، صرف اس عمل پر اللہ رب العزت اس کی بخشش فرماتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے جن پر اللہ رب العزت نے انعام و اکرام فرمایا۔ ہم میں سے کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے۔ آپ دنیا میں صرف ایک ماچس کو جلا کر دیکھ لیں اپنے ہاتھ میں، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ انگارے جس کو پتھر سے بنایا گیا ہو، پتھر کو جلا جلا کر وہ انگارے بنائے گئے ہوں، جہنم کے انگارے، اس کو ہم کیسے برداشت کر سکیں؟ وہ لکڑی سے نہیں جلائی گئی آگ، وہ پتھروں سے جلائی گئی آگ، تو اتنی شدت کی آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکیں؟ تو میرے عزیزو، یہ موقع ہے، یہ لمحہ ہے ہمارے پاس رمضان المبارک کا۔ اس میں اگر توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ کون کون چاہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل ہوں، میں بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤں؟ ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی چاہت ہے۔ تو آپ علیہ بس ایک کام کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند کام ہمیں بتا دیے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کر لینا، کچھ نہیں کرنا، صرف 5 وقت نماز کی پابندی کر لینا، انشاءاللہ العزیز تمہاری انگلی میں پکڑ کر تمہیں جنت میں داخل کروں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج ہم اسی کے اندر سب سے زیادہ غفلت اور سستی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس میمن گوٹ کے اندر جتنی آبادی ہے، ہماری مسجد میں جگہ نہ ہو نماز پڑھنے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں بھی ہماری مسجد کتنی خالی پڑی ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم صفیں باہر تک لگا دیں، صفیں اضافی بچھا دیں، ہمارے لیے جگہ کم پڑ جائے، اور یقیناً کم ہو سکتی ہے اگر یہی سارے کے سارے لوگ آ جائیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آپ دوسروں کی فکر نہ کریں، آپ دوسروں کی فکر نہ کریں، صرف اس مجمع میں بیٹھا ہوا جتنے افراد بیٹھے ہیں، صرف یہی تہیہ کر لیں، صرف یہی تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے ایک نماز نہیں چھوڑنی۔ یہاں اس مسجد سے اذان کی آواز آئے گی، میں نماز کے لیے تیاری شروع کر دوں گا، اور انشاءاللہ یہاں پہنچ کر نماز ادا کروں گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ چند لوگوں نے یہ عمل کر لیا تو آپ کی وجہ سے پورے علاقے کی فضا چینج ہو جائے گی، پورے علاقے کی فضا بدل جائے گی، اور اس کا سارا اجر و ثواب آپ لوگوں کے حق میں لکھ دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کسی ایک بندے کی وجہ سے اگر دوسرا بندہ نماز پڑھنے لگ گیا تو اس بندے کا پورا اجر و ثواب اس بندے کو ملے گا جس کی وجہ سے اس نے نماز پڑھی۔ تو آپ کی وجہ سے اگر پورا علاقہ نمازی بن جائے تو ان سب کا ثواب آپ کو ملنا شروع ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک ایک کے گھر میں جا کر تبلیغ شروع کرتے ہیں، آپ صرف اذان کی آواز ہوئی، اگر آپ اٹھ جائیں، وضو کرنا شروع کر دیں، ٹوپی رکھیں اور مسجد کی طرف آنا شروع کر دیں، یہ بہت بڑی تبلیغ ہوگی آپ کی۔ آپ کا چل کر آ جانا یہی تبلیغ ہے، یہی دوسروں کو متوجہ کر دے گا۔ ایک دن دوسرا آدمی دیکھے گا، تیسرا دیکھے گا، چوتھا دیکھے گا، یار ماشاءاللہ آپ کے پیچھے ایک آ جائے گا، 2 کو دیکھ کر تیسرا آ جائے گا، 3 کو دیکھ کر چوتھا آ جائے گا، تو اس طرح یہ مسجد آباد ہو جائے گی۔ اور مشکل نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اللہ رب العزت کے پیغام کو لے کر نکلے نا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر میں گئے، سب سے پہلے اپنی بیوی کو بتایا، حضرت خدیجہ کو۔ آپ نے فرمایا کہ پریشان کیوں ہوتے یا رسول اللہ، میں ہوں نا کلمہ پڑھنے والی، پریشان کیوں ہوتے ہیں، میں ہوں نا کلمہ پڑھنے والی، سب سے پہلے میں داخل ہوتی ہوں۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے آج 1400 سال بعد دیکھ لیں، وہ ایک بندے نے پوری دنیا کو بدل دی۔
تو کیا ہم اس چھوٹے سے میمن ووٹ کو نہیں بدل سکتے؟ انشاءاللہ